بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آصف سٹوری چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے رسولوں کی بحیثیت اور ان کی تکذیب۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ لوگوں سے اس بستی کی مثال بیان کیجیے جن کی طرف ہم نے دو رسول بھیجے، لیکن انہوں نے دونوں کو جھٹلایا۔ پھر ہم نے ان دونوں کی تائید و حمایت کے لیے ایک تیسرا رسول بھیجا، اور ان تینوں نے کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے تمہاری طرف مبعوث کیے گئے ہیں۔ بستی والوں نے کہا، تم کیسے رسول ہو سکتے ہو؟ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو۔ یعنی انہوں نے بھی گزشتہ اقوام کی طرح یہی اعتراض کیا کہ ایک انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے۔ رسولوں نے انہیں یوں سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر ہم اللہ کے بھیجے ہوئے نہ ہوتے اور ہم جھوٹے ہوتے تو وہ ہم سے انتقام لیتا اور ہمیں بہت سخت سزا دیتا۔ اور آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ ہماری ذمہ داری تو صرف صاف طور پر پیغام پہنچا دینا ہی ہے۔ یعنی ہمارا فرض یہی تھا کہ اللہ کا دیا ہوا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دیں۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے دے اور جسے چاہے نہ دے۔ لوگوں نے کہا، ہم تو تمہیں منحوس تصور کرتے ہیں، یعنی تم جو پیغام لائے ہو اسے باعث نحوست سمجھتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں کے ساتھ تمہارا کام تمام کر دیں گے۔ کچھ اہل علم نے کہا ہے کہ پتھر مارنے سے مراد لعن طعن ہے، اور کچھ نے حقیقی پتھر ہی مراد لیے ہیں۔ اس قول کی تائید آیت کے ان الفاظ سے ہوتی ہے، اور تمہیں ہماری طرف سے سخت اذیت پہنچے گی، یعنی ہم تمہیں قتل کر دیں گے اور سخت تکلیف پہنچائیں گے۔ جواب میں رسولوں نے کہا، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی ہے، یعنی تمہاری بدفعلی تمہیں ہی نقصان پہنچائے گی۔ اور کہا، کیا تم اس نحوست سمجھتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی جائے؟ یعنی ہم تمہیں ہدایت کی دعوت دے رہے ہیں اور تمہاری خیر خواہی چاہتے ہیں، لیکن بدلے میں ہم تمہیں ذلیل و رسوا کرنے اور قتل کرنے کی دھمکی دے رہے ہو۔ یقیناً تم تو حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک شخص اس شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا، یعنی ان رسولوں کی تائید و حمایت کے لیے اور اپنے ایمان کے اظہار کے لیے آیا، اور اس نے قوم سے مخاطب ہو کر کہا، اے میری قوم، ان رسولوں کی راہ پر چلو، ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں، یعنی وہ تمہیں خالص حق کا راستہ دکھا رہے ہیں اور اس پر تم سے کوئی معاوضہ بھی طلب نہیں کرتے۔ پھر اس نے لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی اور غیر اللہ کی عبادت سے روکا جو دنیا و آخرت میں کچھ بھی نفع و نقصان کے مالک نہیں۔ اور اس نے کہا کہ اگر میں اس اللہ کی عبادت چھوڑ کر دوسروں کی عبادت شروع کر دوں تب تو میں کھلی گمراہی میں ہو جاؤں گا۔ پھر وہ رسولوں سے مخاطب ہوا اور اس نے کہا، سن لو، میں تو تم سب کے پروردگار پر ایمان لا چکا ہوں۔ اس کی بات کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ میری بات سن کر اس کے گواہ بن جاؤ، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ میری قوم کے لوگوں، میرا اعلان سن لو، میں رسولوں پر ایمان لاتا ہوں۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی تو اسے قتل کر دیا۔ ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے اسے سنسار کر دیا، جبکہ ایک قول میں یہ آتا ہے کہ دانتوں سے کاٹ کاٹ کر اسے مار ڈالا، اور ایک دوسرے قول میں ہے کہ سب یکبارگی اور اس پر ٹوٹ پڑے اور اسے مار مار کر ہلاک کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شخص بڑھئی تھا اور اس کا نام حبیب نجار تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے مطابق اسے جذام کی بیماری لگ گئی تھی اور یہ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا۔ جب لوگوں نے اسے شہید کر ڈالا تو اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا، یعنی جب لوگوں نے اسے مار ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا، اور جب اس نے وہاں اللہ کے بے شمار نعمتیں دیکھیں تو کہا، کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا کہ مجھے رب نے بخش دیا اور مجھے معزز لوگوں میں سے بنا دیا ہے، تاکہ وہ بھی رسولوں کی بات مان کر میری طرف یہ نعمتیں بھی حاصل کر لیتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس نے زندگی میں اپنی قوم کی یوں خیر خواہی کی تھی کہ ان پیغمبروں کی پیروی کر لو، اور مرنے کے بعد ان کے لیے بھلائی کی تمنا یوں کی کہ کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا، تاکہ مجھے میرے رب نے بخش دیا ہے اور مجھے معزز لوگوں میں سے بنا دیا ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے
کہ ایماندار ہمیشہ دوسرے کی خیر خواہی چاہتا ہے، انہیں کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ جب اس حبیب نجار نے جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر تو پکار اٹھا کہ کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا کہ مجھے رب نے بخش دیا اور مجھے معزز لوگوں میں سے بنا دیا ہے۔ اس کی خواہش تھی کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے اس کی قوم کو بھی ان کا علم ہو جائے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور اگر آپ چینل پر نئے تھے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، خوبصورت اچھے واقعات دیکھنے اور سننے کے لیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔